آج میرا شاگرد ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے, تو ایک شخص نے مجھے 3,000 روپے دے کے چلا گیا, تو میں نہیں لے رہا تھا, پھر بھی زبردستی دے کے چلا گیا. ابھی کی بات ہے, بیان سے پہلے کی بات ہے, ابھی بیان کے لیے آیا ہوں نا تو اس سے پہلے, تو پھر بھی دے کے چلا گیا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار جب زبردستی دے رہا ہے تو لے لو. تو کہہ رہے وہ ہوٹل والا ہے, وہ ایک سوال پوچھ کے گیا تھا مسئلہ, تو میں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا. تو اب انہوں نے بتایا کہ جو ہوٹل والا ہے اس نے فتویٰ لے کر گیا. اب کہہ رہے میں جب بھی اس ہوٹل میں جاتا ہوں چائے کے پیسے نہیں لے رہا وہ, تو میں بہت کوشش کرتا ہوں دینے کی, پھر بھی نہیں رہا, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار اب زبردستی خدمت کر رہا ہے تو پلا دو نا, پی لو بھی فری میں, کیا خیال ہے؟ اور لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہونی چاہیے نا, تھوڑی سی غیرت کس کو ہونی چاہیے؟ ایک بیچارہ مفتی بیٹھا ہوا ہے, اس کے بھی 20 بچے ہیں, وہ اتنی محنت سے فتویٰ لکھ رہا ہے, تو بعض فتووں میں 15 دن لگ جاتے ہیں اس کی تحقیق کرنے میں. وراثت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, اور کاروباری مسائل ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں 1 روپیہ بھی ہمارا کوئی کمیشن کسی سے نہیں ہے, کوئی نہ ذرہ برابر بھی ارننگ نہیں ہے اس کی, بلکہ الٹا میں دیتا ہوں. صحیح ہے نا؟ جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا, یہاں پہ ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں, تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ہم ان کو رکھا ہوا ہے, تو جب وہ فتویٰ حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں, تو میں اس کو اپنی جیب سے, آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یہ بات سمجھ میرا خیال. تو اب چند دن پہلے ایک غیرت مند آ گیا, اس نے فتویٰ لکھوا کے نا 3,000 روپے ان کو گفٹ دے دیا. تو اس بیچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی, نہیں لے رہے تھے, پھر اس نے زبردستی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی میں کیا کروں؟ میں نے کہا رکھو پھر پکڑ کا آ رہا ہے, اب کیا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو, 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارج لے گا. تو مولویوں پہ طنز کرنا بہت, پھر بھی میں بتاتا ہوں 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں, سب کو لالچی مت سمجھیں, سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. 2 نمبر بھی ہیں تو ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بیچاروں کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں, کیا تنخواہیں ان کی. ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا, بہت مشکل کیس تھا, میں چونکہ ذرا سا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی. جامعۃ الرشید میں آیا, جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا, وہ ایک مولانا صاحب کے ذمہ لگایا. انہوں نے 2-3 مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن اور سنت کی بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا. اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں کروڑوں روپے لگنے تھے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی بیچارے کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار, اس نے تمہارا اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا, آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا, تو اس بیچارے کو اور دیں گے کیا؟ ایک عطر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس کو, یا اس کے جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے, ابا کے سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے, وہ لا کے پکڑا دیں گے. تو تھوڑی سی غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے, ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے؟ وہ جو چندہ خور مولوی جو 4 دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے, اس میں 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے, وہ یتیم بچے علامت ہوں گے, ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے, کروڑوں روپے بھی آئیں گے, اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی, اور تو جو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے, اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان 2 نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش لوگ ہیں. تو ایسے ان علماء تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں, جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے, تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے. لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, جو بھکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں.